خلق کے حوالے سے آپ کی تاریخ عمر بھر کی زمانہ یاد رکھے گا۔ آپ نے اپنی تمام عمر اسی جد و جہد میں گزاری۔ ملک کے طول عرض میں جہاں جہاں آپ نے ضرورت کو محسوس کیا، پنجاب میں بہت سارے ایسے نواحی علاقے جہاں پر پانی کی عدم دستیابی کے باعث لوگ پریشان حال تھے، خوراک کا سلسلہ جہاں پہنچنا بہت مشکل تھا، راستے نہ ہونے کی وجہ سے عام معاشرتی زندگی ایک وبال جان تھی۔ آپ نے ایک ہمدرد انسان کے ناطے جہاں جس ضرورت کو محسوس کیا، اگرچہ آپ خود کسی ایسی دولت یا ایسی شان و شوکت کے مالک نہیں تھے کہ یہ کہا جا سکے کہ آپ خود رئیس وقت تھے، لیکن آپ کی شخصیت میں یہ کمال تھا کہ جس طرف اپنے مریدین، اپنے متوسلین کو آپ اشارہ فرماتے، حکم دیتے کہ یہ کام ضروری ہے، تو ہر طرف سے لوگ ایثار اور قربانی کے جذبے کے ساتھ آپ کے حکم پر لبیک کہتے۔ کوئی غریب سے غریب آدمی آ جائے اور اپنی حاجت پیش کرے تو آپ اسے بھی مایوس نہ فرماتے تھے، اور اگر ملکی سطح پر کوئی بڑا ایسا تقاضا سامنے آ جائے جہاں کوئی بہت بڑی کمپنی یا ادارہ یا کوئی تھنک ٹینکس جیسے کہا جا سکتا ہے کہ وہ اس کا کام ہوتا ہے، آپ ایسے بڑے کاموں سے بھی نہیں گھبراتے۔ 2005 میں جب کشمیر میں ایک قیامت خیز زلزلہ آیا تھا اور ہر طرف تباہی اور بربادی کا سما تھا، لاکھوں خاندان اجڑ گئے، سینکڑوں گھرانے بے یار و مددگار کھلے آسمان کے نیچے زندگی گزارنے پر مجبور تھے، اس وقت آپ نے حکومت آزاد کشمیر کو خود یہ اپنی طرف سے خدمات پیش کی کہ 4000 بچے جن کا کوئی سرپرست نہیں ہے وہ ہمارے کا حوالے کر دیے جائیں، ہم ان کی کفالت کریں گے۔ اور آپ نے حسب وعدہ ان ہزاروں بچے اور بچیوں کو اپنی کفالت میں لے کر ملک کے مختلف مراکز میں ان کی خوراک، رہائش، ان کی دیگر ضروریات کے لیے انتظامات کیے، اور پھر کئی سال تک یہ سلسلہ جاری رہا۔ آپ ہمیشہ اسی تگ و دو میں رہتے تھے کہ مخلوق خدا کی جس طرح بھی ہو سکے مدد کی جا سکے۔ آپ نے بھرپور عملی زندگی گزاری جس کی مثالیں ملک و بیرون ملک میں قائم آپ کے ادارے ہیں۔ آپ نے کشمیر میں محی الدین یونیورسٹی کی بنیاد رکھی اور اس کی تکمیل فرمائی۔ یہ آزاد کشمیر کی پہلی یونیورسٹی تھی۔ یوں تو قبلہ حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ابتدائی طور پر بہت سارے اداروں کی تخلیق فرمائی، مگر آپ اکثر اس بات کی فکر آپ کو لاحق رہتی کہ کوئی ایسا تعلیمی منصوبہ، کوئی ایسا تعلیمی ادارہ جو کسی خاص خطے یا ملک کے لیے نہیں بلکہ تمام مسلمانان عالم کے لیے نفع بخش ہو، جہاں ہر خطے سے، ہر ملک سے لوگ آ کر استفادہ کریں۔ تو یہ آپ کا ایک منصوبہ ذہن میں آپ کے ہمیشہ رہتا، اور اس کے لیے آپ نے پھر تعمیری اعتبار سے ایک فیصلہ کیا جو کہ اس وقت کے اعتبار سے بڑا ہی غیر معمولی فیصلہ تھا کہ آپ نے کسی شہر، صحرا یا کسی ہموار زمین کا انتخاب نہیں کیا، بلکہ دربار عالیہ نیریاں شریف، وہ جو فلک بوش پہاڑ کی چوٹی کے دامن میں دربار قائم ہے، جہاں عام طور پر ایک عام انسان کی گزر مشکل ہے، کیونکہ ان پگ ڈنڈیوں سے گزر کر جو لوگ وہاں پہنچتے ہیں انہیں پتہ ہے وہ سفر کتنا دشوار گزار اور مشکل ہے، مگر اس مقام پر آپ نے ایک اسلامی یونیورسٹی قائم کرنے کا جو فیصلہ کیا، اس دور اور اس حالات کے مطابق یہ بڑا کٹھن فیصلہ تھا، کیونکہ میں ان حالات کا عینی شاہد ہوں کہ جب وہ منصوبہ زیر بحث آیا تو آرکیٹیکٹ نے جو ایک تخمینہ اس منصوبے کا بتایا
وہ تقریباً اس دور کے حساب سے 2.5 کروڑ روپے پاکستانی کے لحاظ سے تھا، جبکہ اس وقت حالات یہ تھے کہ آپ کے پاس بینک میں جو رقم موجود تھی وہ صرف 1,27,000 روپے تھی۔ کچھ ہمدرد لوگوں نے مشورہ دیا کہ حضرت اتنا بڑا منصوبہ اور ان ناگزیر حالات میں اتنی بڑی رقم کا جمع کرنا یہ مشکل ہے، آپ کوئی دارالعلوم مدرسہ قائم کر لیں، جو تشنگی ہے وہ پوری ہو جائے گی۔ لیکن آپ نے فرمایا کہ یہ میرا کوئی ذاتی مکان یا میری ضرورت کا سامان یا میری اپنی کوئی غرض نہیں ہے، یہ اللہ کے دین کا معاملہ ہے، اللہ خود اس کا انتظام فرمائے گا۔ اور یوں پھر وہ کروڑہا روپے کے بجٹ سے تعمیر یونیورسٹی نیریاں شریف محی الدین اسلامی یونیورسٹی قائم ہوئی۔ پھر اس کے بعد آپ نے حالات و ضرورت کے تحت، کیونکہ آزاد کشمیر میں کوئی میڈیکل کالج قائم نہیں تھا، آپ نے ایک مصمم ارادے کے ساتھ میڈیکل کالج کا اعلان کیا، اور پھر میرپور آزاد کشمیر میں آپ نے میڈیکل کالج قائم کیا، ہاسپٹلز بنائے اور بہت سارے رفاعی ادارے قائم کیے، PCO مساجد آپ نے قائم کی، مدرسے بنائے، اور نور ٹی وی کی شکل میں آپ نے امت کو ایک خوبصورت تحفہ عطا فرمایا۔